اصل بات اس بات کی ہے، اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جہاں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں، وہاں ہمیں دیگر اہل بیت سے بھی محبت کا دم بھرنا چاہیے، اور اولاد رسول میں سب کو عزت کا مقام دینا چاہیے اور سب کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں اس بات میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی یا ایک سے زیادہ تھیں، حالانکہ حق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں تھی جس سے امام حسن اور امام حسین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور چاروں حضور کی اولاد ہے، اور والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے اولاد ساری پیاری ہوتی ہے، ساری تکریم اور عزت کے لائق ہوتی ہے۔ لہذا ہم جہاں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، ان کی تطہیر بیان کرتے ہیں، ان کی عبادت و ریاضت کو بیان کرتے ہیں، اور ان کی اولاد کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں، وہاں ہمیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، وہ بھی حضور کی لخت جگر ہیں، ہمیں ان کی شان کو بھی بیان کرنا چاہیے، ان سے بھی اظہار محبت کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کا دن بھی منانا چاہیے، اور ان کی یاد میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی نسل کو آگاہ کرنا چاہیے، اور ان کی جو سیدہ زینب کی اولاد ہے ان کا بھی تعارف ہمیں اپنی نسلوں کو پہنچانا چاہیے۔ سیدہ زینب کی جو بیٹی ہیں حضرت امامہ یا حضرت امامہ، دونوں طرح بولا جاتا ہے، الف پر زبر پڑھ لیں یا الف پر پیش پڑھ لیں، امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا، جیسے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حسنین کریمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے کا شرف حاصل ہے، اسی طرح حضرت امامہ بنت ابی العاص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی ہیں، امام حسن سے بھی بڑی ہیں، امام حسین سے بھی بڑی ہیں، بڑی بیٹی کی بڑی بیٹی ہیں، زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی امامہ بنت ابی ہے۔ حضور مسجد میں نماز پڑھنے تشریف لاتے تو امامہ بنت ابی العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوتی، وہ کندھوں پہ سواری کی حالت میں ہوتی، حضور نماز شروع کر دیتے، جب رکوع فرمانے لگتے تو امامہ کو اتار کے نیچے بٹھا دیتے اور رکوع پورا فرماتے، پھر سجدے میں جاتے تو امامہ رضی اللہ عنہ حضور کی پشت مبارک پر، حضور کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتی۔ حضور اس خوف سے کہ امامہ میرے اٹھنے کی وجہ سے گر نہ جائے، امامہ کے لیے حضور سجدہ لمبا فرما دیتے، پھر جب امامہ آپ کی پیٹھ مبارک پر بیٹھی رہتی اور کھیلتی رہتی، حضور ایک ہاتھ سے پکڑ کے امامہ کو نیچے پیار سے بٹھاتے، پھر سجدہ فرماتے، پھر امامہ آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتی، اور اسی طرح جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو امامہ رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں بیٹھ جاتی اور آپ کے چہرے سے اور آپ کی داڑھی سے کھیلنے لگتی۔ تو یہ جہاں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور کے کندھوں پر سواری کا شرف حاصل ہوا ہے، تو ہمیں وہاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص کے بارے میں بھی بیان کرنا چاہیے کہ انہیں بھی حضور کے کندھوں پر سواری کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور حالت نماز میں امام حسین کے بارے میں تو یہ نہیں ہے کہ حالت نماز میں امام حسین حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہوں، امامہ رضی اللہ عنہا کو تو
حالت نماز میں حضور کے کندھوں پہ سواری کا اور حضور کے کندھوں پہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے محمد بن عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ ہیں، حضور ان سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت رقیہ کے صاحبزادے ہیں، حضور ان سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ بہت چھوٹے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ الغرض عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں ہم سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی یاد مناتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں، ان سے اظہار محبت کرتے ہیں، ان کی خدمات کا ہم اعلان کرتے ہیں اور آگے اپنی اگلی نسل کو بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ حضور کی اولاد تو حضور کے لیے ساری برابر ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی چاروں بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے، اپنی نسل نو کے سامنے بیان بھی کرنا چاہیے، اور چاروں بیٹیوں کی اولادوں کا بھی تعارف اپنی نسل نو کو کروانا چاہیے کہ یہ سب اہل بیت ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور سب کے لیے قرآن نے یہ فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے حبیب، آپ اپنی امت کو اعلان فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن، میں نے جتنا بھی دین تم تک پہنچایا ہے، شب و روز میں نے تمہیں کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرنے کی جو میں نے کوششیں کی ہیں، اور تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ لگایا ہے، اے میری امت، اے میرے ماننے والو، اس ساری محنت پر، دین کو تم تک پہنچانے کی محنت پر اور اسلام تم تک پہنچانے کی محنت پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اولاد سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو قرابت داروں میں صرف سیدنا علی ہی شامل نہیں ہیں، صرف سیدہ فاطمہ الزہرا ہی شامل نہیں ہیں، صرف حسنین کریمین ہی شامل نہیں ہیں، اور حسنین کریمین کی بہن سیدہ زینب بھی صرف شامل نہیں ہیں، بلکہ قرابت داروں میں سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، سیدہ رقیہ بھی شامل ہیں، سیدہ ام کلثوم بھی شامل ہیں، اور ان کی اولادیں بھی شامل ہیں۔ لہذا جہاں ہم حسنین کریمین کی نیاز دلاتے ہیں اور سید الشہداء کی نیاز دلاتے ہیں، اور 10 محرم کو جہاں ہم امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ان کے لیے اظہار محبت کرتے ہیں اور غم حسین مناتے ہیں، وہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کو یاد رکھنا چاہیے، سارے اہل بیت کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، 9 بیویاں آپ کے نکاح میں ساری عمر رہیں، لہذا وہ ساری کی ساری ہماری مائیں ہیں، اور سب کو حضور نے اہل بیت قرار دیا ہے، قرآن نے انہیں اہل بیت کہا ہے۔ لہذا جہاں ہم حسنین کریمین کے دن مناتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں، یہ بالکل اچھی بات ہے۔ وہاں ہمیں ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں جنہیں قرآن نے ہماری مائیں کہا ہے، وہ کتنی نالائق اولاد ہوگی جو اپنی ماں کو بھول جائے، جو اپنی ماں کا دن نہ منائے، جو اپنی ماں کو یاد نہ رکھے۔ لہذا وہ امت کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں۔ جہاں ہم غم حسین مناتے ہیں، وہاں حضور کی بیویوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اپنی نسل کو آگے بتانا چاہیے کہ ہماری یہ قرآن کی زبان سے ہماری یہ مائیں ہیں، انہیں ہماری مائیں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ محرم الحرام کے حوالے سے پیغام ہے۔ میں امید کروں گا
کہ جب بھی ہم امام حسین کو یاد کریں گے تو وہاں حضور کی باقی بیٹیوں اور ان کی اولادوں کو بھی یاد کریں گے. جہاں ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کو یاد کریں گے وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بھی یاد کریں گے. ان کے دن بھی منائیں گے کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو خوشی، ان کی روح مبارک کو راحت اور مسرت تب ہوگی جب امت ان کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بھی سال ثواب کرے گی. ان کے بھی دن منائے گی کہ خدیجہ الکبریٰ حضور کی وہ بیوی ہے جن سے اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئیں تو گاہے گاہے ان کا ذکر خیر فرماتے.